من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہم تفسیر القرآن شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو سورہ ہے، اس کا مقام نزول یعنی جہاں پہ یہ نازل ہوا ہے، اس بارے میں اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن میں یہی بات لکھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، کئی نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کا زیادہ ہونا سورہ فاتحہ کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ ایک نام کیا ہے اس کا سورہ فاتحہ کا؟ فاتحۃ الکتاب۔ ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ اور ایک نام کیا ہے اس کا؟ سورۃ الحمد۔ الحمد کا سورہ بولتے ہیں ہم اس کو عام زبان میں، یہ بھی ایک نام ہے اس سورہ کا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے۔ ام القرآن اور ام الکتاب رکھنے کی وجہ کیا ہے اس کا نام؟ کیونکہ اصل ہے یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اور ایک نام کیا ہوگا؟ السبع المثانی ہے اس کا اور ایک نام۔ اور دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے، دین کے بنیادی جو معاملات ہے اس کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اس میں دعا بھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یہ دعا بھی سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے نام سورہ فاتحہ کے ہیں، بہت سارے نام سورہ فاتحہ کے ہیں، تو اس میں یہاں پر 15 نام مفسر نے ذکر کیے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے تعارف میں کیا کیا جانا؟ ایک تو اس کا مقام نزول کے بارے میں کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اکثر علماء کے نزدیک،
اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے 15 نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور